ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سیفٹا امپلیمنٹیشن پہ, اور اب تک جو ہم نے بات کی ہے اس سے تو بالکل کلیئر یہی ہے کہ پاکستان سم ہاؤ اس معاملے میں فیڈ ڈریگ کرتا رہا ہے. ریٹیفیکیشن سب سے آخر میں کی, اب نیگیٹو لسٹ کے بجائے پاکستان نے ایک پازیٹیو لسٹ بنائی ہوئی ہے جو کہ سیفٹا ایگریمنٹ کے اسپرٹ کے بالکل خلاف ہے, جس کے تحت 4000 کچھ چیزوں کی پورے تمام ملکوں سے اجازت دی ہوئی ہے ٹریڈنگ کی, اور انڈیا کے لیے صرف 2000 سے بھی کم چیزوں کو اجازت دی ہوئی ہے, جبکہ انڈیا نے بہت کم نیگیٹو لسٹ رکھا ہوا ہے 850 آئٹم کا پاکستان کے لیے, بنگلہ دیش وغیرہ کے لیے, اور جو لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ان کے لیے صرف 400 کچھ پہ پابندی ہے, باقی ہر چیز فری ہے. اس نے لیسٹ ڈیولپ کنٹریز پہ 0 ریٹ کر دیا ہے ٹیرف کا, جس کی وجہ سے وہاں کی ٹریڈنگ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فیاض شیخ صاحب, جو کہ سی او ہیں ویسٹرن سلک کے, اور ایز اے بزنس مین ہم ان سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پابندیاں ہیں, یہ جو ڈریگنگ آف فیٹ ہے, کیا یہ بزنس مین کی وجہ سے ہے؟ اب تک جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ نہیں, بزنس مینز آر ریڈی ٹو فیس دا چیلنج. جب چیلنج فیس کریں گے تو ہمیں ان کو اپارچونیٹی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. کچھ مشکلات شروع میں آئیں گی ان کے بقول, مگر اپارچونیٹی جو ہے وہ بہت بڑی ہے, اور اس کے لیے تھوڑی بہت سیکریفائس دینا بھی جائز ہو. آخر میں ابھی یہ بتا رہے تھے کہ ٹیکسٹائل میں ہمیں بڑا ایڈوانٹیج ہے, وی آر ڈیفینیٹلی ہیو این ایج اوور انڈیا, اور انڈیا کی اتنی بڑی مارکیٹ پورے سال کی اگر مل جاتی ہے تو آور ٹیکسٹائل انڈسٹری ول گو بوم. اینڈ ابھی اگر ہم 17 بلین کے ایکسپورٹ کی بات کریں تو شاید ہم 200 بلین کی بات کریں. شیخ صاحب آپ کنٹینیو کریں, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. ٹیکسٹائل ہماری میجر انڈسٹری ہے, مطلب سب سے بڑی انڈسٹری ہے, تو دیکھیں ہمیں اس میں اگر ایڈوانٹیج ہے تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. جی ہاں, انڈیا سے ایج ہمیں اس لیے کہ ہمارے پاس جو اماؤنٹ آف یان ہے وہ, ہم پاکستان جو ہے دنیا کا بڑا یان ایکسپورٹر کنٹری ہے. اچھا, اب یہ صرف یورپ اور امریکہ میں اس کی مارکیٹ ہوتی ہے, انڈیا بھی بہت ہے, لیکن انڈیا کی جو مارکیٹ ہے ٹیکسٹائل کی وہ ہم سے بہت زیادہ ہے. جب ہم آپس میں ملیں گے تو ہم جوائنٹ وینچرز بنا سکتے ہیں, ہم مل کے کوئی ایک ایسا سلسلہ کر سکتے ہیں جس سے دونوں کو فائدہ ہو. انڈیا بھی ہم سے بہت زیادہ کاٹن لے سکتا ہے, کیونکہ اس کی جو را کاٹن ہے اس میں جو کورس یان ہے وہ ہم زیادہ اچھا بناتے ہیں, اور ہماری جو کاٹن ہے اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. دوسرا کہ ان کے پاس برانڈز اور بہت سی ایسی مارکیٹ ہے جس کے وہ ایکسپورٹ ہم سے بہتر کرتے ہیں, اور ویلیو ایڈیشن ان کے زیادہ ہے. اور دوسری بات ہے, ہمیں اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہماری جو اوپر مارکیٹ ہے وہ تو متاثر نہیں ہوگی, ایک اضافی مارکیٹ ہمیں ملے گی, اور بہت بڑی مارکیٹ ملے گی. جی, اور پھر دیکھیں اگر ویزا کی اگر ہم پابندیاں نرم کر دیں اور لوگوں کا آنا جانا ہو تو لاکھوں لوگ جو ہے نا یہاں سے وہاں جائیں گے, اور اپنے ساتھ یہ کپڑے اور یہ بہت سی جو چیزیں اور نئے نئے ڈیزائن, آج کل لانز کا دیکھیں کتنا چل رہا ہے کاٹیج انڈسٹری میں, لان آ رہے ہیں کہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. اور کاٹیج انڈسٹری میں اتنا کام ہے کہ ایک ٹریڈیشنل جیسے سندھی ہیں, کچھ بلوچی ہیں, کچھ پنجاب کے ہیں, کچھ, تو وہ ٹریڈیشن جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہیں کہ بظاہر یہ چھوٹا سا کام نظر آتا ہے, لیکن کاٹیج انڈسٹری کو اتنا بوم آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ یہ بزنس شروع ہو جائے گا. تو اب جیسے لان ہے ہمارا, جس طرح کی ڈیزائن ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا کتنے اچھے اور کتنے, تو انڈیا میں اگر یہ چیز اگر آئے تو انڈیا والے بھی یہ پاگل ہو جائیں اس کے اوپر کہ بھئی یہ کتنی چیز ہے. سملرلی انڈیا سے بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کو نہ حالات پہ چھوڑ دیا جائے, اس کو جو ہے نا بالکل آپ سمجھیں کہ آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ خود بخود اپنی جگہ بنا لے گا. اچھا, اس کے علاوہ یہ تو آپ نے ایک آئیڈینٹیفائی کر دیا. اسی طرح جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ سیمنٹ میں ہمیں ایج ہے, آلریڈی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جی ہاں, بہت پہاڑ بہت ہیں. جی ہاں, جو بھی چونے کا پہاڑ ہے اس کے اوپر آپ جا کے کوئلہ لے کے جائیں اور وہاں پہ سیمنٹ بنا لیں. وہاں پہ اتنا پہاڑ ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو پورے بھی بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ کو آلریڈی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. وہ انویسٹمنٹ ہمارے یہاں کے کر سکتے ہیں, اور یہاں انویسٹمنٹ کریں. اور جیسے آپ کہتے ہیں سیمنٹ میں ہمارا بڑی ایج اور بڑا ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے, اور ہمارے پاس جو سورسز ہیں اس کے لیے پہاڑ اور یہ جو لائم اور یہ جو کوئلہ وغیرہ اب تو ہمارے پاس بہت ہے, تو اس پہ انویسٹمنٹ کر کے وہ اپنے ملک میں سیمنٹ لے جا سکتے ہیں, کولیبریشن کر سکتے ہیں, جوائنٹ وینچرز کر سکتے ہیں. اس پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, کوئلے کا ذکر کیا نا. یہ دیکھیے ہمارے پاس جو ایک آفیشیل اسٹیمیٹ ہے امریکنس وغیرہ کا, 195 بلین ٹن آف کوئلہ پڑا ہوا ہے تھر پارکر میں. 94 سے ڈسکور ہوا ہوا ہے, ابھی تک ہم استعمال نہیں کر پائے. ریسنٹلی انڈیا نے ایک پروپوزل دیا کہ بھائی آپ تو استعمال کر نہیں رہے ہیں, ہم تو آلریڈی راجستھان میں ہم نے لگائے ہوئے ہیں پلانٹس بجلی بنانے کے کوئلے سے, ہمارے پاس کوئلہ ختم ہو گیا ہے,
ہم دنیا سے ادھر ادھر سے لا رہے ہیں. پڑوس میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے جو کہ کچھ 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور ہے بارڈر سے. آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں سے کوئلہ لے کے چلے جائیں, آپ سے تو بجلی بن نہیں رہا, ہم بنا رہے ہیں. اب یہ اس طرح کی بھی تو ٹریڈ ہو سکتی ہے, لیکن ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں کرنا. اب ہم بنگلہ دیش اگر کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم وائے انڈیا لے جا سکتے ہیں. اب اس کے لیے ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سافتہ کے ذریعے یا جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ یا یہ سارے سلسلہ ہوگا, اس کے لیے ہمارے پاس چیلنجز بھی کچھ ہیں. وہ چیلنجز یہ ہیں کہ ہمیں جو روڈ کا جو ٹریفک ہے اس کو بھی وائبل بنانا ہوگا. جو پرانے روٹس ہیں جو کہ صدیوں سے ہزاروں سالوں سے چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن نئے روٹس اور نئے راستے بھی تلاش کرنے ہوں گے. اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے ٹرکس ہیں, اور اس کے بعد جو کنٹینر کے لیے جو ویئر ہاؤسز ہیں, اور ٹرمینلز بہت سے جو یہ روڈ ٹرانسپورٹ کے لیے جو کہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں نا, اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی ریلوے کو بہت زیادہ, ہمیں پاکستان میں ریلوے کو نا بہت زیادہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ کوئی بھی ٹریڈ ہوگی تو ظاہر ہے یا ریلوے سے ہوگی یا ٹرکس وغیرہ سے ہوگی. تو اس لحاظ سے اس پہ چیلنجز بھی ہمارے سامنے بہت ہیں. دوسرا ایک اور بہت بڑا فائدہ جو ہمیں ہو سکتا ہے اس پہ سافتہ کے ذریعے, کہ انڈیا کو اگر ہم نے آزاد چھوڑا تو انڈیا کی طاقت اتنی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پالیسیز کو اس خطے کے اندر ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. تو جب ہم اس کو انکریج کریں گے یا اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم اگر زیادہ بہتر طریقے سے اس پہ عمل ہوگا تو انڈیا جو ہے وہ بائنڈ ہو جائے گا یہاں سے ڈفرینٹ ایگریمنٹ سے, تو اس کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. تو انڈیا کو ایک آزاد جس طرح نہیں وہ اس کو چھوڑا جا سکتا, جب سارے ملکوں کے ساتھ ہوگا تو بالکل اس کی ایسی ہوگی جیسے پرنسپلز ہیں ہمارے WTO کے جو ہمارے پرنسپلز ہیں, تو اسی کی بنیاد کے اوپر یہ بھی سلسلہ چل سکتا ہے. اچھا, یہ جو ٹرانسپورٹیشن کا آپ نے کہا, میں نے جو ہسٹری پڑھی ہے, جب یہ انڈیا پاکستان یہ جو انگریزوں کے دور میں یہ جو روٹس تھے, جو بولان سے جو یہ جو بولان ہائٹ ہوتے ہوئے یہ جو کندہار کی طرف روٹ نکلتا ہے کوجاک پاس سے, یہ بہت ہی زیادہ ایکٹیولی یوز ہوتا تھا. پورے انڈیا سے ٹریڈ, انڈیا سے بنگلہ دیش سے ٹرکس اور یہ چلتی تھیں, اور ادھر سے نکلتے ہوئے چلی جاتی تھیں افغانستان سے یورپ امریکہ, اسی طرح خیبر پاس کے تھرو. تو جب ظاہر ہے وہ یہ ٹریڈ رک گیا تو یہ بہت انڈر یوٹیلائزڈ اس وقت وہ چل رہی ہیں. اگر یہ ٹریڈ جیسے کوئی بنگلہ دیش سے کوئی چیز یورپ بھیجنا چاہ رہا ہے, بجائے وہ کشتی سے بھیجے گھومتا ہوا جائے, اگر اس روٹ سے بھیجتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہوں گے. صرف اس سے ہی اتنا ایڈوانٹیج پاکستان کو ملے گا کہ سارے یورپ جانے کا راستہ تو یہی ہے, آنے کا بھی راستہ یہی ہے. جو اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے پاکستان کی, دیکھیں انڈیا کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اسٹرانگ ہے اکنامکلی ہم سے, لیکن دوسری طرف جو جس لوکیشن پہ ہمارا ملک پاکستان ہے, جو اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے نا, وہ اس پورے ریجن میں کسی کے پاس یہ خطہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. دیکھیں انڈیا کو بھی انرجی کا بہت کرائسس ہے, اور پاکستان کے بغیر انرجی, اور پاکستان کے بالکل نیکسٹ ڈور پہ انرجی پوری اویلیبل ہے. تو اس راستے سے انڈیا بہت اپنی انرجی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. دوسرا, یورپ تک ایران سے جاتے ہوئے انڈیا یا بنگلہ دیش یا نیپال یا بھوٹان, یہ سارے انڈیا کے ذریعے سے بائی انڈیا پاکستان اس روٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان اس کا بہت بڑا بینیفٹ اٹھا سکتا ہے. انڈیا سینٹرل ایشیا میں یہ لوگ آپس میں ٹریڈ کریں گے, ہمارے جو گزرتے ہوئے ہمیں اتنا پروفٹ مل جائے گا. اگر ان کو ایک طرف سے ایج ہے تو ہمیں بھی دوسری طرف سے بہت ایج ہے, ہمیں بہت بڑا ایج ہے, کیونکہ ہم نے تو پورا یہ روٹ سینٹرل ایشیا ہے, بیچ کو ہم نے روکا ہوا ہے نا. دیکھیں سینٹرل ایشیا ہے, انڈیا سینٹرل ایشیا میں پاکستان کے ذریعے جائے گا, افغانستان ہے. تو کہنے کا مطلب کہ پاکستان کی جو ایسے وسائل ہیں جو اس کی لوکیشن ہے, اس لوکیشن کا اتنا ایڈوانٹیج لیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اس کے لیے, تو اس کو ایک اچھی خاصی اس کی آمدنی بھی ہو جائے گی. اب انڈیا سے جو ہماری ٹریڈ آتی ہے وہ اس میں آپ دیکھیں آ جاتا ہے, وہ ایک سرکل ٹریڈ ہوتی ہے, وہ پہلے دوسری تھرڈ کنٹری میں جاتا ہے, پھر یہاں, اور وہ تھرڈ کنٹری سے پھر یہاں آتی ہے. تو آ رہی ہے انڈیا سے سب چیزیں آ رہی ہیں, انڈیا سے کوئی چیز ایسی نہیں جو نہیں آ رہی. $2 بلین کی ٹریڈ ہو رہی ہے, لیکن آفیشیل ٹریڈ جو ہے 600 ملین سے زیادہ کی نہیں ہے. تو آ تو رہی ہے, لیکن اس میں تو کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, پھر کمیشن ہوتے ہیں, پھر ٹائم کا ویسٹیج ہوتا ہے. تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہمیں یہ سافتہ کو استعمال کرتے ہوئے, سافتہ کے فائدے اٹھاتے ہوئے اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے, اور اس پہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن. اس پہ آپ نے جلدی پہ جو کہا نا کہ انڈیا تو بہت سارے ٹارگیٹس کو نا پہلے وقت سے پہلے ہی امپلیمنٹ کر رہا ہے. مثال کے طور پہ سری لنکا, یہ جو چھوٹے ملک ہیں نیپال وغیرہ,
سے اس کو 0 ریٹ کرنا تھا 2009 میں، اس نے 8 میں کر دیا. ہر چیز میں وہ اہیڈ جا رہا ہے. اور ابھی جو ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے 2012 کا، اس پہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر سب تیار ہو جائے تو اس کو ہم اور جلدی کر لیں، 1 سال پہلے کر لیں، 11 میں ہی کر لیں. اسی طرح جو 15 کا جو ٹارگیٹ ہے نان لیسٹ ڈیولپ کنٹریز سے تمام بیریئرز کو ختم کرنے یا 0 to 5 لانے کے لیے، اس پہ بھی اس کو بھی فارورڈ کیا جا سکتا ہے. اور جو حالات دنیا کے بھی ہو رہے ہیں اس میں ٹو سروائیو وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر اینڈ برنگ آور ریسورسز ٹوگیدر تاکہ ہم سروائیو کر پائیں. کیونکہ اب دیکھیے ہر طرف ریجنل ٹریڈنگ بلاکس بنتے چلے جا رہے ہیں. ایون عربس کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کامن کرنسی کر لیں گے، کامن مارکیٹ بنا لیں گے. اور سروائیول شاید فیوچر کا اسی میں ہے. اب امریکہ کو آپ دیکھ لیں کہ نیفٹا اس نے بنایا اور اب 52% ٹریڈ اس کا وہاں ہو رہا ہے. اچھا دوسری ایک چیز میں اس میں اضافہ کروں کہ دیکھیں اگر یہ ہمارا جو بھی ریجنل ارینجمنٹ ہے یہ اتنا اسٹرانگ ہوگا تو فورن انویسٹمنٹ جو ہے نا اس ایریا میں بہت زیادہ آئے گا. ہمارے ملک میں بھی فورن انویسٹمنٹ آئے گا، اس لیے کہ جب وہ یہاں پر آئیں گے تو ان کو پوری اس ریجن کی مارکیٹ ملے گی. اور وہ جب ریجن کی مارکیٹ ملے گی تو اتنا زیادہ انویسٹمنٹ یہاں آئے گا کہ اس کی وجہ کہ یہاں پر کنزمپشن جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ کنزمپشن اسی ریجن کی ہوگی. چائنا تو چھوٹا ہو جائے گا تو اس لحاظ سے کہ اور پھر ساتھ میں انڈیا کی اور پاکستان کی اور یہ ان کی ترقی بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی. تو اس طرح جب انویسٹمنٹ یہاں آئے گا تو ہمیں اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا. دوسرا ایڈوانٹیج جو اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اس طرح کے ایگریمنٹ جب ہوتے ہیں تو ہمارے جو پولیٹیکل جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں ڈیفنس کے اوپر جو ہے اتنا بڑا انویسٹمنٹ جو ہے نا ہمیں ڈیفینیٹلی سب سے بڑا جو بنانزا وہاں سے آئے گا. جب ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے انڈسٹری متاثر ہوگی تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ بلینز آف بلین ڈالرز کی کتنے سالوں سے ہمارا انویسٹمنٹ جو ہے اتنا جو پیسہ ہے وہ ڈیفنس کے اوپر لگ رہا ہے. تو جب ہمارے سارٹ آؤٹ ہوں گے سارے پرابلم تو یہ ڈیفنس کا یہ اتنا پیسہ ہے ہم کسی پروڈکٹیو کام میں کنسٹرکٹیو کام میں اس کو لگا سکتے ہیں. ایک پروگرام میں ایک خاتون آئی ہوئی تھی میرے اس پروگرام میں، شائلہ گل، انہوں نے ایک بڑی اچھی کوٹیشن کی. لیڈی ان لوگوں کی سوچ ڈفرینٹ ہے. کہنے یہ ایک جو میزائل فائر کرتے ہیں انڈیا یا پاکستان، اسی پیسے سے کسی ایک اسکول کے بچوں کو 5 سال تک لنچ دیا جا سکتا ہے. اس ملک میں جہاں تک اب لوگ ہم تو پہلے 5 کروڑ کی بات کرتے تھے ورلڈ فوڈ وغیرہ، اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں 10 کروڑ لوگ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے. انڈیا میں اس سے بھی زیادہ سیریس مسئلہ ہے. وہاں تو پہلے 50 کروڑ کی بات ہو رہی تھی، میں کہنا وہ بھی بڑھ گیا ہوگا کہ جس طرح فوڈ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں لوگوں کے سروائیول. ایک F-16 کی پرائس میں 5000 پرائمری اسکول کھولے جا سکتے ہیں. بتائیے ایک F-16 کی اس اب یہ سب پہ تو سوچنے کا وقت آ گیا نا. اچھا اب کیا ہمارے 17 میں سے اگر 10 کروڑ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اب بھی ہم نہ سوچیں تو کیا اس دن سوچیں گے جب 17 کروڑ بھوکے مرنے لگے؟ کیا ہم اس کا انتظار کریں؟ یہ تو ریشیو بڑھتے چلا جا رہا ہے نا. اب جو جس طرح سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس طرح سے انٹرنیشنل انفلیشن ہو رہا ہے، امریکہ بہادر ڈالر چھاپ کے پھینکتا چلا جا رہا ہے دنیا بھر میں، ہم لوگ بھی یہاں نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، غریب تو بالکل کرش ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جو ہم نوٹ چھاپتے ہیں کیوں چھاپتے ہیں؟ ہمارے خرچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے تو نوٹ چھاپ کے کرتے ہیں. وہ غریب کو مزید پیس رہا ہے بالکل بری طرح سے. انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. انڈیا کو آپ دیکھیے کہ اس کو کیا ضرورت پڑی کہ 34 بلین ڈالر خرچ کرے ڈیفنس میں. کس سے ڈر ہے اس کو؟ کون آ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے؟ بھائی دیکھیں ہمیں زیادہ نقصان ہے چونکہ ہم لوگ 4 بلین خرچ کر رہے ہیں. جی ڈی پی کا بہت بڑا پرسنٹیج ہماری انڈیا سے ہم لوگ 4 بلین کر رہے ہیں، مگر وہ انڈیا کا بھی جی ڈی پی کے ریشو سے بھی ہم اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم لوگ شاید 2nd یا 4th بگیسٹ امپورٹر آف آرمس ہیں، یا انڈیا نمبر 1 ہے، ہم لوگ شاید نمبر 4 اور 5 ہیں. جی ہاں مطلب ایسے ہی ہے ہمارے ٹاپ جی ڈی پی کا. ہاں نہیں امپورٹر آف یہ جو وار مٹیریل جو ہے اس میں ہم لوگ ٹاپ پہ آتے ہیں. جی جی جبکہ حالات یہ ہیں کہ 10 کروڑ آدمی کو یہاں کھانا نہیں مل رہا گھر کے. تو کیا ہے یہ ہماری پرائرٹیز رائٹ ہیں؟ یہ ویک اپ کال نہیں ہے کیا ہم لوگ اس وقت جائیں گے جب یہاں کیوس ہو جائے گا؟ یہ 10 کروڑ لوگ کو کون روک سکتا ہے کسی دن یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، سب توڑ تاڑ کے ختم کر دیں، انارکی آ جائے اس ملک میں؟ کیا اس دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے یہ کام. اس سے پہلے کہ یہ سچویشن آ جائے جو بھی میجرز لیے جا سکتے ہیں جس کے ذریعے سے غربت کو کم کیا جا سکتا ہے کیا جائے. اور اس میں یہ آپ نے جیسا کہا کہ سب سے بڑا تو میجر یہ ہے کہ صرف آپ ٹریڈنگ کر دیں. آپ نے ویزے کی بات کی، اگر مثال کے طور پہ آج یہ پاکستان انڈیا ہمت کرے، کوئی ملک پہل کر دے اس میں، وہ کہے کہ جی ہر پاکستان نے کہا کہ ہر انڈین جو آنا چاہتا ہے ایز اے ٹورسٹ بزنس مین آج اپلائی کرے، اس کو ہم ایک دفعہ چیک کر لیں گے اس کا بیک گراؤنڈ، ہم اس کو 5 سال کا ویزا دے دیں گے ملٹیپل. امریکہ نے مجھے 84 میں
5 साल का वीज़ा दे दिया था। कौन हूँ मैं? तारिक खान जावेद एक ऑफिसर था, अबू धाबी में काम है, उन्होंने 10 मिनट लगाया था। मेरी शक्ल देखी, पूछा 2 सवाल, मैंने कहा तुम नहीं दोगे तो मैं यूरोप चला जाऊँगा घूमने। उन्होंने कहा कि तुम यूरोप नहीं जाओ, अमेरिका जाओ। और 5 हम लोग इतने हमाकत क्यों कर रहे हैं कि हम लोग आने नहीं दे रहे? सिर्फ टूरिज्म के ऊपर अगर हम काम करें, और इस पे टूरिज्म बजात खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर सिर्फ टूरिज्म अगर हम डेवलप करें तो बिलियंस और बिलियंस रुपीस में हमें इसकी जो आमदनी शुरू हो सकती है फ़ौरन। और इसका एक सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज होगा वो ये होगा कि जो छोटे और गरीब लोग जो हैं, जो निचला तबका है, वो भी टूरिज्म उनको जो है उनके ज़रिए से पैसा आएगा और वो नीचे से ऊपर जाके स्टेट बैंक में जाएगा। यानी ये पैसा नीचे से आएगा, जैसे टैक्सी वाले हैं, होटल वाले हैं, छोटे मामूली होटल वाले, छोटे सर्विस देने वाले हैं, तो वहाँ से डॉलर या रुपीस के सूरत में आएगा। और वो जबकि दूसरी तरफ से क्या होता है कि पहले बैंक्स में आता है, वो नीचे तक पैसा पहुंचता ही नहीं है वो रास्ते में ही जो है ना, हाँ, वो सारे रास्ते में रुक जाता है, नीचे गरीब तक कोई नहीं पहुंचता। टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि नीचे से पैसा जाता है, ऊपर तक जाता है। 17 करोड़ तो मुसलमान है इंडिया में, वो तो एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाएंगे ना। 17 करोड़ आदमी आ जाए तो कॉटेज इंडस्ट्री का बहुत इससे फ़ायदा होगा। कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल अपने होटल शोटल, एक चमक दमक पैदा हो जाएगी। फिर जब इतना आना जाना हो जाएगा तो सारी दुश्मनियाँ वैसे ख़त्म हो जाएंगी। शेख साहब, बड़ा अच्छा डिस्कशन आपसे रहा और आपकी बातें अल्लाह करे उस पर अमल हो। आपने बड़ी हिम्मत की बात की है कि आप खुद टेक्सटाइल के सेक्टर में आप कहते हैं हमें कोई डर नहीं है, हमें एडवांटेज नज़र आ रहा है। इसी तरह तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट करें हिम्मत, और उनको शुरू के जो भी चैलेंजेस ओवरकम करने के बाद स्काई इज़ द लिमिट वाली बात है, इज़ वेरी लार्ज। फिर टेंशन ख़त्म हो जाएंगे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, मुल्क आगे जाए। कश्मीर का जो इशू है, अभी 2 जगह हमने खोले हुए हैं, इसके बजाय अगर आप 5 जगह वहाँ पे खोल दें, और ये जो 5-5 साल का वीज़ा दोनों साइड अगर दे दें, तमाम कश्मीरियों को इंडिया 5 साल का वीज़ा हम भी दे दें, तो मसला ख़त्म हो गया। इसी तरह तमाम इंडियन पाकिस्तानी को आने देखिए, जब चीज़ खुलती है ना, जब एक चीज़ खुलती है ना, तो उसमें बहुत सी बरकतें होती है, बहुत से मसले हल होते हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे एक पैराशूट है, जब वो खुलेगा तो वो काम करेगा। अच्छा, बर्लिन वॉल का कहानी हमें अभी रिसेंटली याद है। ऐसा लगता था कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी कभी नहीं मिलेंगे। बर्लिन वॉल टूटा, कम्युनिज्म का वो टूटा, अब देखिए कैसी वहाँ प्रॉस्पेरिटी आई है। इंशाल्लाह हमारा भी जो बर्लिन वॉल है वो टूटेगा। आवाम का प्रेशर दोनों साइड से है। आप जैसे लीडर हिम्मत वाले कह रहे हैं कि जो खोलो, जी हम तो चले नाज़रीन, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैफ्टा पे आपने हमारी डिस्कशन सुनी। जैसे कि हमने कंक्लूड किया है कि हम लोग एज ए नेशन समहाउ रिलेक्टेंट हैं इस पे अमल करने के लिए, लेकिन शेख साहब जैसे बिज़नेस लीडर कहते हैं कि जी ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है, ये उनके मशवरे से या उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं किया जा रहा, ये कंफ्यूज थिंकिंग का नतीजा है। वो कहते हैं कि ये ट्रेड बिल्कुल खुलना चाहिए, वीज़ाज़ को बिल्कुल लिबरलाइज़ करना चाहिए। दोनों मुल्क अगर 5-5 साल का वीज़ा अपने लोगों को दे दें, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ उसकी वजह से इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी, इतनी ज़्यादा टूरिज़म होगी कि ये मुल्क जो है, दोनों मुल्क, ये पूरा खित्ता जो है बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। गुर्बत इस खित्ते में सबसे ज़्यादा है दुनिया में, और यहाँ पे एनआरकी के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर हमने आज स्टेप्स नहीं लिए और हम वेट करते चले गए इसी तरह से, अभी 4 करोड़ की बात होती थी, फिर 5 करोड़ की, अब जिस तरह से फूड की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से अमेरिका नोट छाप रहा है, डॉलर, जिस तरह हम नोट छाप रहे हैं, रोज़ाना लोगों की गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है, गरीबों की तादाद बढ़ती जा रही है। 10 करोड़ आदमी अगर इस मुल्क में भूखे हैं या 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे हैं, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस गुर्बत से निकलने का एक फास्टेस्ट रास्ता जो हमें नज़र आ रहा है, शेख साहब को नज़र आ रहा है, वो यही है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो। ये जो सो कॉल्ड बर्लिन वॉल हमने बनाई हुई है आपस में, ये हम तोड़ें, और फिर जो है ना आवाम का लाखों करोड़ लोग आना जाना शुरू करें, ट्रेड करें। गुर्बत उससे बहुत तेज़ी से ख़त्म हो सकती है। डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत नीचे चला जाएगा। वही पैसे जो हम अभी मिसाइल बनाने पे और F-16 पे लगा रहे हैं, वही पैसा हम स्कूल पे, अपने लोगों को खिलाने पे लगाएं, तो मुल्क के हालात बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो सकते हैं। इसी के साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।